ہم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خالق کائنات نے رمضان المبارک شریف کی 21ویں روزے کی نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صاحب مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان بیان فرماتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا حضور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ اور جاوید ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر کے اندر نماز بھی ادا فرماتے ہیں، اور اس بات پر آپ نے دلائل پیش فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ آپ کے خصائص عظیمہ میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، جیسے تمام انبیاء و مرسلین اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار اقدس کے اندر اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جماعت فرد واحد کے نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، یعنی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت نہیں ہو رہی، وہ ایک بندہ ہے، فرد واحد ہے، اور شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ کم از کم ایک مقتدی اور امام کا ہونا لازم و ملزوم ہے جماعت کے لیے۔ اور یہاں قبر انور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو جانثار جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معیت و رفاقت میں روضہ مقدسہ میں حاضر ہیں۔ ایک کامل جماعت کے لیے دو مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، اور خالق کائنات کی طرف سے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو دو جلیل القدر خلفاء سے نوازا گیا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان دو جانثاروں کے ساتھ اپنے روضہ اطہر کے اندر زندہ و جاوید ہیں، اور نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ یہ کئی احباب کے لیے نیا مسئلہ ہوگا کہ آج تک تو یہ نہیں سنا، آج یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ نماز بھی وہاں پر پڑھی جاتی ہے سرکار کے روضہ اقدس کے اندر۔ تو جی ہاں، بالکل پڑھی جاتی ہے، اور اس پر صحابہ اکرام کی گواہی ہے۔ صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور سرکار کی زیارت کی ہو، تو جب صحابہ اکرام فرما دیں تو وہاں پر پھر ہمیں ادھر ادھر کی باتیں اور گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب یزیدی لشکر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا، تو سینکڑوں صحابہ اکرام کو اس دوران شہید کیا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، مسجد نبوی شریف میں گدھے گھوڑے اونٹ باندھ دیے گئے، اور اس سے بڑھ کر اس تاریخ ترین وقت میں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان تک نہ ہو سکی۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان، اقامت، جماعت نہ ہو سکی، اور لوگ مدینہ طیبہ سے ہجرت فرما کر کہیں دور جا بسے۔ اس وقت حضرت سعید بن مصیب مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، آپ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، باہر نہ نکل سکے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا، نماز فجر کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ مسجد نبوی پر انہوں نے حملہ کیا، اور مسجد نبوی کے صحن میں گھوڑے، گدھے اور اونٹوں کو باندھ دیا گیا۔ اب صحابی رسول مسجد کے اندر موجود تھے،
آپ فرماتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو میں حیران و پریشان ہو گیا اور روضہ انور کے پاس گیا تو معان قبر انور سے اذان کی آواز سنائی دی، جسے میں نے اپنے کانوں سے سنا، نماز ظہر ادا کی اور بعدہ ہر نماز کے وقت روضہ اقدس سے اذان و اقامت کی آواز سنتا رہا، یہاں تک کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، اور پھر جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے بھی ویسے ہی اذان و اقامت کی آواز سنی جیسی میں نے از خود سنی تھی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ایک خاصہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ و جاوید ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود میرے آقا نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں شب معراج کی رات۔ تو آج حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روضہ اطہر کے اندر کھڑے ہو کر جماعت کروا کے یہ بتا دیا کہ جو فرمان ہے وہ حق اور سچ ہے کہ زمین پر حرام ہے وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھایا کرتی، نبی زندہ و جاوید ہوا کرتے ہیں اور اپنی قبر انور میں، اور کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ حضور امام الانبیاء کی اقتداء اور حضور کے مقتدی آج بھی موجود ہیں جو حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جب صحابہ اکرام، وہ جس کا نام ابو بکر صدیق ہے اور عمر بن خطاب ہے، جب وہ قبر انور میں اس کیفیت میں ہے تو پھر امام الانبیاء کی تربت انور کا حال کیا ہوگا۔ تو محترم حضرات، اس لیے ہم اپنے آقا و مولا کو المدد یا رسول اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا مشکل کشا ہیں۔ آج کئی لوگوں کو علم کے ہیضے ہو چکے ہیں، ان میں ایک مرزا جیلمی بھی ہے جس بدبخت نے یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ المدد یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے جب میرے آقا اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہیں تو یہ ساری کائنات حضور کے سامنے بالکل مختصر سی ہے۔ اور حضور نے ایک دفعہ مثال دے کر سمجھایا، حضور نے اپنی ہتھیلی پر ایک دانہ رکھا اور فرمایا صحابہ یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک دانہ ہے۔ فرمایا یہ کائنات میرے سامنے اس دانے کی مثال کی طرح ہے، جیسے یہ دانہ میری مٹھی کے اوپر ہے، اسی طرح فرمایا یہ کائنات میرے لیے اتنی سی ہے، میں کل کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ جو میرے آقا کل کائنات کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دل کی حال سے بھی واقف ہیں، ہماری کال سے بھی واقف ہیں، اور ان کا کوئی غلام کس درد و سوز سے اپنے آقا مولا کو یاد کر رہا ہے میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں۔ اور کہنا پڑے گا اعلیٰ حضرت کی زبانی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ ہم نے اس رسول کا کلمہ پڑھا ہے جو حاجت روا بھی ہے، جو مشکل کشا بھی ہے، جو آج بھی بے سہاروں کے لیے سہارا ہے، آج بھی بے چاروں کے لیے چارہ ہے، آج بھی اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ قیامت تک صاحب ایمان ہوں گے وہ میرے آقا کریم کی وجہ سے ہوں گے۔ آج بھی حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے اور قیامت کو بھی حکومت میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ رب دے رہا ہے، مصطفیٰ کریم تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بات